بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، طاہر کوکر آپ سے مخاطب ہے۔ آج عید کا دوسرا دن ہے۔ امید ہے کہ آپ بھی سنت ابراہیمی مناتے ہوئے اپنے عزیز و اقارب کو بھولے نہیں ہوں گے۔ میں آج آپ کے پاس پھر ایک دفعہ میرپور میں پیدا ہونے والی صورتحال کے بارے میں آپ کو آگاہ کرتے ہوئے، چھٹی کے دن اور عید کا دوسرا دن ہے، تاکہ آپ کو اصل حقائق جاننے میں مدد مل سکے۔ ناظرین، آج 81 دن ہو گئے ہیں واقعہ KFC کو، اور ابھی تک ملزمان کا چلان تیار نہیں ہو سکا، عدالت میں چلان پیش نہیں ہو سکا، اور ابھی بھی بے شمار بے گناہ لوگ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ جیل میرپور میں قید ہیں۔ ناظرین، یہ KFC کا جو واقعہ ہے، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، اس کے پیچھے کون سے لوگ تھے، وہ ایک داستان ہے۔ انشاءاللہ وقت آیا تو وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ لیکن KFC کے واقعے کے بعد موجودہ حکومت، جس کے وزیر اعظم چودھری انوار الحق صاحب ہیں، جنہیں میں آج تک یہ سمجھتا رہا کہ وہ میرٹ کے پاسداری کرنے والے اور گڈ گورننس کے دعوے دار، واقعی ان کو دعوے دار کہا جا سکتا تھا، لیکن حالیہ 3 ماہ کے دوران جو واقعات ہوئے ہیں، اس سے صاف ظاہر ہے کہ ان کی گڈ گورننس اور میرٹ جو ہے اس کا جنازہ نکل چکا ہے آزاد کشمیر میں۔ ناظرین، اس KFC کے واقعے کے بعد، یہ واقعہ 29 مارچ کو ہوا، غالباً 2 یا 3 اپریل کو، یعنی واقعے کے 4-5 دن بعد حکومت نے ایک کمیٹی بنائی، اور یہ کمیٹی جو ہے اس کا تعین کرنا تھا کہ اس واقعہ میں انتظامیہ کی کیا کمزوری تھی، کیا خامیاں تھیں، کیا غلطیاں تھیں، تاکہ اصل حقائق عوام کے سامنے لائے جا سکے۔ تو ناظرین، یہ کمیٹی جو ہے یہ سینئر موسٹ وزیر کرنل وقار نور کی سربراہی میں بنی، اور اس میں 2 ممبران اسمبلی، ایک شہر کے ممبران اسمبلی جو ہے یاسر سلطان، اور دوسرے چکسواری کے ممبر اسمبلی قاسم مجید کے علاوہ 2 بیوروکریٹ بھی شامل کیے گئے۔ عوام بڑی خوش تھی کہ یہ کمیٹی اپنا کام کر کے اس کی رپورٹ جو ہے وہ فوری طور پر حکومت کو دے گی، اور حکومت اس پہ ایکشن لیتے ہوئے فوری کوئی فیصلہ کرے گی۔ اس کمیٹی نے میرپور میں آ کر 2 یا 3 دن مسلسل کئی گھنٹے جو ہے وہ کام کیا۔ رمضان کا مہینہ تھا، اور میں بھی کرنل وقار نور صاحب سے ملا، ان کو اصل حقائق بتائے۔ اسی طرح وکلاء حضرات بھی، سول سوسائٹی بھی ملی اور ان کو حالات سے آگاہ کیا۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ کمیٹی جو میری سربراہی میں بنی ہے، اس کا کام صرف حکومتی معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ کس کی کوتاہی اور لاپرواہی سے یہ واقعہ پیش آیا۔ ہمیں پولیس کی انویسٹیگیشن پہ اثر انداز نہیں ہونا، ان کو پورا موقع دینا ہے کہ وہ اپنی انویسٹیگیشن مکمل کرے۔ تو ناظرین، آج 81 دن ہو گئے، اس کمیٹی کی رپورٹ کو تیار ہوئے بھی 75 دن یعنی 75 دن گزر چکے ہیں۔ آج تک ہمیں یہ نہیں پتہ چلا کہ اس کمیٹی کی رپورٹ کیا تھی، اس نے کیا تجاویز دیں، اس نے اپنی رپورٹ میں کن کن انتظامی افسران کو اس کا ذمہ دار قرار دیا۔ تو اب اگر اس واقعے کی تحقیقات کی رپورٹ آ جاتی تو میں آپ کو یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں، 100% دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر KFC کے واقعے کی رپورٹ اور حقائق سامنے آ جاتے تو نہ 11 مئی ہوتا، نہ 10 مئی ہوتا، نہ 13 مئی ہوتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان افسران کی حوصلہ افزائی ہوئی جو
میرٹ سے ہٹ کے لگے ہوئے ہیں، جو سفارش پر اور دیگر ذرائع استعمال کر کے پی ایس سی آزاد کشمیر فیل، فیڈرل پی ایس سی فیل، ایسے افسران کو جب آپ اے سی اور اے ڈی سی اور ڈی سی لگائیں گے تو ان سے پھر آپ کو نتائج کی کیا توقع ہو سکتی ہے؟ تو یہ بھی کیونکہ کے ایف سی کے واقعہ میں بھی ایسے ہی لوگ انوالو تھے، اور ہر کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ اگلے 2-4 دن میں اس کی رپورٹ آنے کے بعد ان افسران کو فوری طور پر یہاں سے ہٹا دیا گیا۔ اور یہ کرنل وقار نور صاحب نے، میری جو ملاقات ان سے ہوئی اس میں بھی انہوں نے بڑے دعوے سے کہا تھا کہ انشاءاللہ میں حقائق سامنے لاؤں گا اور قرار واقعہ سزا دی جائے گی۔ لیکن وقار نور صاحب کہاں ہے وہ رپورٹ؟ عوامی وسائل استعمال کرتے ہوئے آپ جس پھرتی کے ساتھ میر پر آئے اور یہاں آ کر ہر افسر کو سنا، سوال نامہ دیا، اس کے جوابات لیے، ایک رپورٹ بنائی، اب وہ رپورٹ آج تک پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ میں ایک دفعہ پھر یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر کے ایف سی کے واقعے کی رپورٹ آ جاتی اور اس رپورٹ کے مکمل ہونے کے بعد جس طرح جو لوگ کے ایف سی میں ملوث تھے، اس میں پھر ایک عالم دین کو انوالو کر کے انتظامیہ نے جس طرح ان کی توقیری کی، ان کو جس طرح ایک غیر اخلاقی ویڈیو میں ملوث کرنے کی ناکام کوشش کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ کے ایف سی کی ایف آئی آر کے بعد ان کا اندر رہنا یہ جواز پیش کرتا ہے کہ انتظامیہ کے عزائم کچھ اور تھے، وہ اس کی آڑ میں اپنے عزائم مکمل کرنے کے لیے کوشاں تھی، اور وہ ایک لینڈ مافیا گروپ کے ساتھ مل کر مسجد کے معاملات پر کنٹرول کرنا چاہتی تھی، اور اسی بنا پر ان کو کے ایف سی کے واقعے میں پھنسایا گیا۔ جب دیکھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس واقعہ سے ان کی جو انکوائری ہو رہی ہے ہو سکتا ہے ان کی بیل ہو جائے، تو انہوں نے پھر اچھو کیس کا ڈرامہ رچایا۔ اور جناب والا، اب دیکھ لیں کہ انتظامیہ کی طرف سے کی گئی اتنی گری ہوئی حرکت کہ ایک عالم دین کو بے بنیاد طور پر آصف اچھو کیس میں پھنسا کر ان کی میڈیا میں تشہیر کی گئی، لیٹر لکھ کر ان کو کام سے روکا گیا، مسجد کے معاملات میں مداخلت کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی، پھر ہائی کورٹ کے سٹے کے بعد وہ معاملہ وقتی طور پر رکا۔ تو اب میرا کہنا یہ ہے کہ اگر کے ایس سی کے واقعہ کے بعد انتظامیہ شیر بن گئی، انہوں نے کہا وزیر اعظم ہمیں شاباش دے رہا ہے، حکومت وقت ہمیں شاباش کے علاوہ انعامات سے نواز رہی ہے، تو کیوں نہ ہم عوام کے سیلاب کو، عوام کے حقوق کے لیے اٹھنے والی آواز کو ہم ضلع میرپور کے اندر دبائیں۔ اور اسی بنیاد پر میرپور کو میں سمجھتا ہوں 81 دن سے پولیس اسٹیٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے انہوں نے، اور یہاں ہر طرح کی ایکٹیویٹی سے لوگوں کو دور رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان میں وکلا برادری بھی ہے، ان میں تاجر بھی ہیں، ان میں سول سوسائٹی بھی ہے، ان میں صحافی بھی ہیں۔ آج صحافی بھی جو ہے وہ انتظامیہ کے انتقامی نشانے پر ہیں۔ میں اس کی تفصیلات میں بھی جاؤں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح صحافیوں سے اپنی مرضی کے بیانات، اپنی مرضی کی تشہیر کروانے کے لیے انتظامیہ اثر انداز اور دباؤ ڈال رہی ہے۔ تو اب دیکھیں جو 11 مئی کے واقعات ہیں، ان میں ایک طرف تو انتظامیہ کہتی ہے جی کہ وہ دیکھیں یہ لوگ میرپور سے اسلام گڑھ نہ جاتے تو یہ واقعہ نہ ہوتا۔ تو میں
بالکل اس کے الٹ بات کرتا ہوں کہ اگر 40 لوگوں کو آپ نے دفعہ 144 لگنے کے باوجود میرپر سے باہر کیوں جانے دیا؟ کیا وہ ایک سازش تھی؟ پھر یہاں سے جانے کے بعد اسلام گڑھ میں ان کو روکا کیوں گیا؟ اگر یہ 40 لوگ کوٹلی کی طرف روانہ بھی ہو جاتے تو کون سا قیامت آ جانی تھی؟ یہ کوئی مجمع ہزاروں کا نہیں تھا کہ آپ اس کو روکنا چاہیں۔ اصل میں حکومت وقت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے انتظامیہ نے یہ ڈرامہ خود رچایا کہ یہ ثابت کر سکے کہ ڈسٹرکٹ میرپر اور بمبر سے کوئی بھی گروپ یا عوام جو ہے وہ عوامی ایکشن کمیٹی کی اپیل پر نہ مظاہرہ کر سکی، نہ کوئی جلوس کر سکی، نہ دھرنا دے سکی، اور نہ ہی ضلع سے باہر لوگ گئے۔ تو اپنی اس ناکامی کو چھپانے کے لیے اگر 40 افراد چلے بھی جاتے تو کون سا قیامت آ جانی تھی؟ ان کو جانے دیتے۔ اگر وہ چلے جاتے تو اسلام گڑھ میں عدنان فاروق شہید کا واقعہ نہ ہوتا، نہ ان کی شہادت ہوتی وہاں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس واقعہ میں بھی انتظامیہ قصوروار ہے۔ اگر جوڈیشل انکوائری بنائیں تو یہ چیزیں ثابت ہو جائیں گی کہ اپنا یہ جو نائل انتظامیہ ہے اس نے کہاں کہاں کیا کیا غلطی کی۔ میں بڑا حیران ہوں، بڑا پریشان ہوں کہ مقامی انتظامیہ آج 81 دن سے پورے میڈیا میں شور و شرابہ ہے، حقائق سامنے آ رہے ہیں، کس طرح انتظامی افسران لوگوں کو بلیک میل کر رہے ہیں، ان کی زمینوں پر قبضے کر رہے ہیں، کسی کو KFC میں پھنسا رہے ہیں، کسی کو 11 مئی میں پھنسا رہے ہیں، کسی کو 10 مئی میں پھنسا رہے ہیں، کسی کو اچھو کیس میں پھنسا رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے ارادے ہیں اور کرنے کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کچھ جو کچھ میرپور میں ہو رہا ہے اس کے پیچھے ہماری لوکل قیادت پوری طرح انوالو ہے۔ میں سمجھتا ہوں جتنی قصوروار مقامی انتظامیہ ہے اتنا ہی قصوروار یہاں کا MLA یاسر سلطان اور حلقہ 4 سے MLA چودھری ارشد اور جناب صدر ریاست بیرسٹر سلطان اور حاکم وقت چودھری انوار الحق، یہ سب لوگ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں، ان کو سب کچھ پتہ بھی ہے، نظر بھی آ رہا ہے، لیکن پتہ نہیں برادری ازم ہے، پتہ نہیں علاقائی ازم ہے، پتہ نہیں چمک کی ریل پیل ہے، کیوں ایسے افسران کے گناہ چھپائے جا رہے ہیں اور ان کو بے نقاب ہونے سے، ان کے خلاف احتساب کا عمل کرنے سے ان کو بچایا جا رہا ہے۔ میں ڈسٹرکٹ میرپور کی عوام کو یہ اپیل کروں گا کہ آپ اپنے دشمنوں کو پہچانیں۔ ضلع میرپور میں آپ کے خلاف جو سازش کی جا رہی ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کی سرکردہ قیادت، PTI کی قیادت اور پیپلز پارٹی، تینوں بڑی سیاسی جماعتوں کے رہنما جو ہے ان کی یہ خاموشی بھی ظاہر کرتی ہے کہ وہ ان تمام معاملات سے لاتعلق ہے، عوام کو انتظامیہ کی جو ہے وہ رحم و کرم پر چھوڑا ہوا ہے۔ میں انشاءاللہ آپ کو مزید حالات سے آگاہ کرتے ہوئے ایک دفعہ پھر جناب چیف جسٹس سپریم کورٹ راجہ سعید اکرم صاحب، چیف جسٹس ہائی کورٹ راجہ صداقت صاحب، وزیر اعظم آزاد کشمیر انوار الحق صاحب، صدر ریاست سلطان محمود صاحب کہ خدا را میرپور کے حالات کو اس نیج پہ نہ لے جائیں جہاں سے واپسی ناممکن ہو۔ آپ ایک انتظامی افسر کی غلط کاریوں کو
چھپا کر اور پردہ ڈال کر جس طرح عوام کے حقوق آج دیکھیں ملاوٹ سے بھرپور زہر آلودہ دودھ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ میرپور میں بچوں کو پلایا جا رہا ہے۔ اسی طرح دیگر جو اشیاء ہے ان کی قیمتیں دیکھ لیں، اس کا کنٹرول انتظامیہ کا دیکھ لیں، اور جس طرح میرپور کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، اور خصوصاً منگلا اور کھڑی میں بے شمار لوگوں کو سامنے رکھ کر زمینوں پر قبضے کیے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے قسطوں میں میں ایک کے بعد ایک جو ہے اسکینڈل وہ سامنے لاؤں گا اور عوام کو اصل حقائق سے بتاتا رہوں گا۔ اللہ حافظ۔